کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ تو 5 نمازوں کے اوقات یہاں سے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن وضاحت کے ساتھ نہیں، تعین کے ساتھ تو ہمیں بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں صرف اشارہ ملتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی آپ جاگا کیجئے اس قرآن کے ساتھ۔ وہ 5 نمازیں تو فرض ہیں تمام مسلمانوں پر، یہ ایک تہجد ہے۔ تہجد کہتے ہیں رات کو سو کر پھر بیدار ہونا، اور بھی اس قرآن کے ساتھ جاگا کیجئے۔ نافلۃ لک، یہ چیز اضافی طور پر آپ کے ذمے ہے، ان 5 نمازوں کے علاوہ یہ آپ پر فرض ہے۔ اور اسی نسبت سے یعنی جو لوگ بھی اس کام میں ہوں، اللہ کے دین کی دعوت، اس کے دین کے غلبہ و اقامت کی جد و جہد میں، ان کے لیے اس کا اہتمام دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے، اور انہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے تہجد کی نماز میں۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہو سکتا ہے، کوئی بعید نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ یہ قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، اور پوری نوع انسانی کی زبان پر آپ کے لیے تعریف اور حمد کے الفاظ ہوں گے۔ یہ محمود، مقام محمود ہے، یہ امتیازی مقام ہے جو آپ کو ملے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور کہہ دیجئے، دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے داخل کر، سچائی کا داخل کرنا۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال، اور میرا نکلنا بھی سچائی کا نکلنا ہو، صدق و سچائی کا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنے پاس سے مجھے مددگار قوت عطا فرما، خصوصی تائید میری فرما۔ اور اس آیت میں گویا کہ اشارہ موجود ہے کہ آپ کا ہجرت کا فیصلہ اللہ نے کر لیا ہے، تو پیش کی دعا کیجیے کہ داخل ہونا بھی صدق و صفائی، صدق اور سچائی کا ہو، عزت کا ہو، وقار کا ہو، اور نکلنا بھی اسی طریقے سے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نکل بھاگا، نیست و نابود ہو گیا۔ یہ آیات کب نازل ہو رہی ہیں ذرا غور کیجئے۔ ہر طرف سے راستے بند ہیں، قافیہ حیات مسلمانوں پر تنگ ہے، وہ مکہ چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش جو ہے وہ پورے طور پر گویا کہ میچور ہو چکی ہے دار الندوہ میں۔ بظاہر سب راستے بند نظر آ رہے ہیں، اور قرآن نازل فرما رہا ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہوا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کے لیے تو ہے ہی نکل بھاگنا اور وہاں سے ملیا میٹ ہو جانا۔ تو یہ اصل میں بشارت تھی اس وقت کہ چاہے حالات کچھ بھی ہوں، بالآخر یہی ہونا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں فتح مکہ کے لیے 10,000 قدسیوں کے ساتھ، صحابہ کی جماعت کے ساتھ، پھر مکے میں داخل ہو کے آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ ان بتوں کو توڑا جو خانہ کعبہ میں تھے۔ اس وقت آپ کی زبان پر یہ آیت تھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ایک ایک بت کو توڑتے تھے اپنی ہی چھڑی سے، اور یہ آیت پڑھتے تھے۔ تو 10 سال پہلے اس کی بشارت دی ہے، جو پھر بعد میں جا کر سچی ثابت ہوئی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نازل فرماتے ہیں اس قرآن میں سے وہ چیزیں کہ جو شفا ہیں، علاج ہیں بیماریوں کی۔ یہ قرآن شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو روحانی امراض ہیں، باطنی امراض۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ان ظالموں کے لیے یہ چیز ان کے خسارے ہی میں اضافے کا موجب ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر نعمتیں بھیجتے ہیں، انعام کرتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اعراض کرتا ہے اور اب پہلو بچا جاتا ہے۔ جس وقت حالات اچھے ہوں تو پھر اللہ یاد کم ہی آتا ہے، کوئی توجہ بھی دلائے کہ بھئی نماز بھی فرض ہے تو اس وقت تو ٹال جائیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے پڑھیں گے، پھر اس وقت تو شاید کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہیں یا اور تیاری نہیں ہے۔ اس حال میں اللہ جو ہے یاد نہیں آتا جب فراوانی ہے، خوشحالی ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوسی کی تصویر بن جاتی ہے، حقیقت سے بے خبر ہے، غافل ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، کہہ دیجئے کہ ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنے اپنے طریقے پر، اپنے سانچے کے مطابق، اپنی روش کے مطابق۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا،
تو تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون ہے زیادہ ہدایت یافتہ، کون ہے کہ جو سیدھے راستے پر گامزن ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح کا تعلق جو ہے وہ امر رب سے ہے۔ یہ رب کا امر ہے، رب کا حکم ہے، امر رب سے ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر برائے نام۔ یعنی یہ جو عالم ہے، عالم امر، یہ روح، یہ جو اس کو سمجھنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہے، تم اس کو نہیں جان سکتے، اس بارے میں تمہیں علم جو ہے وہ بہت ہی کم دیا گیا ہے، لہٰذا اس بحث میں نہ پڑھو۔ اتنا جان لو کہ اس کا تعلق امر رب سے ہے۔ یہاں پر میں صرف یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید نے روح 3 چیزوں کو قرار دیا ہے۔ ایک انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے شے پھونکی ہے وہ روح ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کی نسبت کی ہے اللہ نے اپنی ذات کی طرف۔ خود قرآن کو اور وحی کو روح کہا گیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ایک روح اپنے امر میں سے۔ وہاں بھی روح امر رب کی، ایک اس کا تعلق امر رب سے ہے، اور اس سے مراد قرآن مجید۔ اور بھی کئی آیات ہیں جن سے بالکل تعین کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کو بھی، اس وحی کو بھی روح کہا گیا ہے اور اس کو بھی امر رب قرار دیا گیا۔ تو انسانی روح، اس کے لیے لفظ روح آیا اور امر رب، قرآن اس کے لیے لفظ آیا اور امر رب کہا گیا اسے بھی۔ اور تیسری چیز جو ہے روح القدس، جبرائیل جو قرآن کو لے کر آنے والے ہیں ان کو روح القدس کہا گیا۔ ان 3 کے لیے قرآن نے لفظ روح استعمال کیا۔ تو یہ اس عالم کی شے ہے۔ وہ ایک صاحب نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا کہ قرآن اور انسانی روح یہ گرائی ہیں، ایک ہی علاقے کے ہیں، ایک ہی گاؤں کے ہیں، ایک ہی قصبے کے ہیں، اس لیے کہ دونوں کے لیے ایک الفاظ ہے۔ یہ روح ہے من امر رب، قرآن بھی روح ہے، امر رب ہے۔ اور اسی لیے وہ جو وحی اترتی ہے وہ روح قلب محمدی پر، کیونکہ روح کا جو مسکن ہے قرآن نے معین کیا وہ انسان کا قلب ہے۔ یہ قلب ہے، یا جو قلب کوئی ایک جسم کا کوئی ایک مرکزی مقام ہے روح کے لیے، جو جسے بھی آپ کہیں، قرآن اسے قلب کہتا ہے۔ اور جو وحی اتری ہے، قرآن اترا براہ راست حضور کے قلب پر اترا۔ نزل به الروح الامین علی قلبک، روح الامین نے اس کو لے کر نازل کیا ہے آپ کے قلب پر۔ تو یہ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے، یہ وہاں سے آنے والا نغمہ ہے، اور وہ براہ راست روح انسانی، روح محمدی نے اس کو سنا ہے اور اس کو حاصل کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ شے ہے، یہ وہاں کی شے ہے، یہ اس کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے نبی اگر ہم اس چیز کو لے جائیں، سلب کر لیں جو وہی ہم کر رہے ہیں آپ کی جانب، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، یعنی یہ نعمت اگر ہم سلب کر لیں، اللہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ کفار جس طریقے سے ہٹ درمی کے ساتھ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اور مزید وحی کا سلسلہ ہم بند کر دیں۔ ابھی ظاہر بات ہے کہ یہ مکی صورت ہے، مدنی قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا۔ تو اگر ہم یہ کر دیں تو ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، تو پھر اے نبی آپ بھی ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پا سکیں گے کہ کوئی اور آپ کو ایسی نعمت عطا کر سکتے، وہ تو محروم ہو ہی جائیں گے، تو یہ نعمت جو ہے اس سے پھر سب کو محرومی ہو جائے گی۔ الا رحمۃ من ربک، مگر یہ تو رحمت ہے تیرے رب کی، رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اور ان فضلہ کان علیک کبیرا، اور یقیناً آپ پر جو فضل ہوا ہے اللہ کا وہ سب سے بڑھ کر، سب سے قیمتی شے، سب سے بڑی نعمت اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، آپ کے ذریعے سے ملی ہے نوع انسانی کو، تو پھر سب سے بڑا فضل پھر آپ ہی پر ہوا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن جیسا کوئی کلام لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، وہ نہیں لا سکیں گے اس کے مثل، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زور لگائیں، سارے جو ہیں وہ اس میں شریک ہو جائیں۔ یہ سب سے پہلا گویا کہ چیلنج تھا اس انداز سے۔
ورقص